الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات کی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب التاج والميراث الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مراد المشتاقين الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين يا رسول الله ارجع حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في الأرض مقركم خذ يدنا سهل لنا مشكالنا بدائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جار و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حسان محمد است یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر امدادکن ازرج و معازادکن تردین دنیا شادکن یا موسی اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل را رہنما حضرات عزیز وقار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے وصال سے مراد دنیا سے جانے کا یعنی آپ اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ نے دنیا کو خیر بات کہا 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان سے کوئی معلوم نہیں آپ افضل البشر بعد از انبیاء ہیں
افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انسانیت میں آپ سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد۔ نبیوں کا درجہ آپ نے نہیں پایا، آپ نبی نہیں، لیکن جتنی مخلوق دنیا میں آئی، امتیں آئی، ان تمام امتوں میں اور حضور علیہ السلام کی امت یعنی صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے بلا فصل۔ خلیفہ اول بلا فصل سے مراد یعنی درمیان میں کوئی ایسا صحابی نہیں آیا کہ وہ خلیفہ بنا ہو پھر آپ بنے ہو۔ آپ خلیفہ اول ہے، بلا فصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے زندگی میں ہی آپ کو امامت میں کھڑا کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور رہتی امت تک یہ بات سمجھا دی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا، میرے بعد مسند خلافت میں جو بیٹھے گا وہ ابوبکر صدیق ہوگا، خلیفہ بلا فصل۔ اور آپ حضور علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، میرے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ 10 یا 9 یا جتنے بھی نکاح میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے، کوئی بیوہ تھی اور کوئی مطلقہ تھی۔ یہ واحد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، یہ کنواری تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انت، آپ کون ہے؟ میں نے کہا انا ابوبکر صدیق۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابوبکر۔ میں بڑا حیران ہوا تو میں نے کہا کہ ابو کا عائشہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ تو میں بڑا گھبرایا، ایک ذہن جو ہے وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہوا کہ آج مجھے بھی اور میری بیٹی حضرت عائشہ کو بھی پہچاننے سے میرے آقا علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بہرحال نماز کا وقت ہوا، مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ماں باپ آپ کو قربان، فداک امی و ابی، آج آپ نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کیا اور اپنی زوجہ یعنی میری بیٹی حضرت عائشہ کو بھی پہچاننے سے انکار کیا، ماجرا کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر، میں کسی لمحے اللہ کی بارگاہ میں ایسے عبادت میں مصروف ہوتا ہوں کہ اس وقت دنیا ما فیہا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے میں اس سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں مجھے وہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی مجھ سے مخاطب ہو یا مجھے آواز دے یا کوئی بھی معاملہ ہو، میں ان کو نہیں سمجھتا، نہیں سنتا، نہ ہی اس وقت میری توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کی قربت میں، اللہ کی بارگاہ میں میری وہ حاضری ہوتی ہے کہ اس وقت میں دنیا کے معاملات میں بالکل بے خبر ہو جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اتنے بلند مرتبے پر فائد ہیں،
آپ کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرا رب ہی جانتا ہے، میری حقیقت کو میرا رب ہی جانتا ہے۔ اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، تو پھر اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، اللہ مجھے پلاتا بھی ہے، بلکہ اس وقت وہ انوار و تجلیات کو میں ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مجھے کھانے اور پینے کی فکر ہی نہیں رہتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے روزے رکھنا شروع کیے کہ اس کے اندر آپ نے نہ سحری کی نہ افطاری، صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور سمجھ کر کہ میرے آقا علیہ السلام شعب وصال رکھ رہے ہیں کہ نہ سحری کو ہم دیکھتے نہ افطاری کو دیکھتے، انہوں نے بھی اپنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزرے تو کمزوری کا یہ عالم ہوا کہ دیواروں کو پکڑ کر مسجد نبوی تک پہنچنا شروع کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا ہو، اتنے کمزور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہو؟ کھاتے پیتے نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کھاتا ہوا نہیں دیکھتے، پیتا ہوا نہیں دیکھتے، ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے مثل کوئی ہے؟ سب نے ہاتھ جوڑ دیا، یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو نبی ہیں، نبی پر حق ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آئے گا تو کوئی مردود ہی، جو دعویٰ کرے گا مردود ہی ہوگا۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیو، آپ خاتم النبیین ہیں، ہم آپ کے مثل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جب میرے مثل نہیں ہو سکتے تو وہ کام کیوں کرتے ہو جس کے لیے میں کہتا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو یوم وصال کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو اسی لیے ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے دیکھ کر وہ کام نہ کیا کرو، جن کے لیے کہوں تو اس کو لے لیا کرو، جن سے منع کرو تو منع ہو جایا کرو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقام پہ جا کے پہنچتا ہوں جہاں پہ کھانے پینے کی مجھے ضرورت نہیں رہتی، رب تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے، رب تعالیٰ مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم میں سے میرے مثل کوئی بھی نہیں ہے، نبی کے مثل کوئی نہیں۔ جو نبی کو اپنا مثل کہے یا کہے وہ بڑے بھائی جیسے ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا تھا پیتا تھا، ہم دیکھتے ہیں شادیاں کرتے ہیں، ایسا بندہ بے ایمان ہے، ایسا بندہ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے۔ جو کتابوں میں لکھے وہ بھی بد مذہب، جو مانے اس بات کو وہ بھی بد مذہب۔ دارا اسلام سے کہا ہے وہ فیصلہ تو ہر بندہ اپنے ضمیر سے کرے کہ نبی کو اپنا مثل کہے۔ وہ نبی جب چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، وہ نبی جب سورج کو بلائے تو سورج جو ڈوبا ہوا تھا چڑھ کر عصر کے وقت میں آئے، علی المرتضی شیر خدا اپنی نماز کو پڑھ لے۔ یہی چاند اور ستارے اور سورج بچپن میں میرے آقا علیہ السلام پکوڑے میں جب اپنے ہاتھ کو انگلیوں کو ہلائے، ستارے اور چاند اسی طرف جانے لگے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، تو بھلا اس کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ کبھی ابو بکر صدیق نے نہیں کہا آقا میں آپ کے مثل، کبھی عمر فاروق نے نہیں کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ کسی صحابی کا قول اٹھا کے ہمیں دکھا دے، کسی صحابی نے کہا وہ نبی جو ہے ہمارے جیسے بشر اور ہمارے جیسے مثل ہے؟ نہیں کہا۔ جب بھی کہتے تھے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں تو قربان ہے، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو۔ تو محترم اسلامی بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ اگر ان کے عقیدے کو ہم اختیار کر لیں اور اپنا لیں، دنیا و آخرت ہماری سبق جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جاؤ اس انگوٹھی پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، تاکہ میں نے دیگر وفد سے معاہدے یا کہ کوئی چیز لکھ کے دینی ہوتی ہے تو وہاں پہ انگوٹھا لگا دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے تو دل میں سوچنے لگے کہ لا الہ الا اللہ جہاں پہ اللہ کا نام ہو وہاں پہ محمد رسول اللہ بھی ہونا چاہیے۔
تو سنیارے کو کہا کہ آپ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیں۔ سنیارے نے لکھ دیا جو اس کو کہا تھا، انگوٹھی کو کپڑے پر رکھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ اضافہ کیوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لانا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آپ نے کہا تھا محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا۔ دل میں سوچا جہاں اللہ کا نام ہو وہاں محبوب کا نام بھی ہونا چاہیے، لیکن یا رسول اللہ یہ جو ابو بکر صدیق لکھا ہوا یہ میں نے نہیں لکھا ہے، ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوں۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ٹھیک کہتا ہے، اس کا نام جو ہے آپ کے انگوٹھی میں اللہ نے لکھوایا ہے اور میں نے لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے چاہا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں پہ اس کے محبوب کا نام ہو، اور اللہ نے چاہا جہاں میرے محبوب کا نام ہو وہاں ابو بکر صدیق کا بھی نام ہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جہاں بھی جاؤ جہاں پہ اللہ کے نام لینے والے ہیں وہاں پہ حضور علیہ السلام کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور میرے آقا کا جہاں نام لیا جاتا ہے ابو بکر صدیق کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ابو بکر صدیق کا نام نہ لیا جائے، اگر کوئی نام نہیں بھی لیتا تو نہ لے، جب مسجد نبوی میں جائے گا عمرہ اور حج کرنے کے لیے وہاں دیکھے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کے پہلو کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ ہم سے نہ پوچھیں بلکہ پوچھیں جبریل امین علیہ السلام سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجلس سجی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے کہ بچپن کا میرا زمانہ تھا، میرا باپ ابو قحافہ مجھے 4-5 سال کی عمر میں پکڑ کے بت کے سامنے لے گیا۔ جب بت کے سامنے لے کر گیا تو اس وقت کہا کہ اس بتوں کو پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، یہ ہمارے نعوذ باللہ خدا ہے۔ تو میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، 4-5 سال کی عمر ہے، بت کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اگر کسی کو رزق نہیں ملتا تو رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ خیر الرازقین۔ تو میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، اگر تو خدا ہے نہیں لیکن اگر ہے تو مجھے کھانا کھلا۔ تو اس وقت مجھ میں سے کوئی آواز آئی تو میں نے کہا کہ میرے جسم میں اتنے کپڑے نہیں ہیں، تھوڑے سے کپڑے ہیں، اگر تو نعوذ باللہ یعنی اگر تو اللہ ہے، اللہ ہے نہیں، اگر یہ میری قوم تمہیں اللہ مانتی ہے، اگر تو اللہ ہے تو میں ننگا ہوں، میرے جسم میں کپڑے نہیں، مجھے کپڑے دلوا۔ جب آواز نہ آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بچپن کی عمر ہے پتھر اٹھایا اور اٹھا کے اس بت کو دے مارا، تو وہ بت گرا اور پاش پاش ہو گیا۔ ابو قحافہ جو بھی اسلام نہیں لائے تھے آئے اور مجھے یعنی میرا والد آیا، مجھے تھپڑ مارا اور گھر میں جا کے میری والدہ یعنی ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا، اس کا سوال اس چھوٹی سی عمر میں بچوں کو یہ پتھر مارتا ہے، ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ یہ توڑتا ہے۔ تو ام سلمہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی ابو قحافہ آپ اس کو نہ لے کر جائے کرے بت خانے، آپ کو نہیں معلوم جب یہ پیدا ہوا تھا خاتم غیبی سے مجھے آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ عام بیٹا نہیں، تو نے اس کا نام عتیق رکھا ہے، آزاد کر دیا ہے مکے کی بیت اللہ کی رکھوالی کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یعنی آسمان میں اس کا نام صدیق ہے، تو نے عتیق رکھا ہے اور اس کا نام آسمان میں صدیق ہے، اور جو آخری نبی آئے گا اس کا یہ رفیق ہوگا، اس کا یہ ساتھی ہوگا اور اس کا یہ خلیفہ ہوگا۔ جب یہ بات مجلس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہی
کافی لوگ شش و پنج میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جبریل امین علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سچ کہتا ہے ایسا ہی بچپن میں واقعہ پیش ہوتا تھا. یہ ہے شان صدیق اکبر جس کی تصدیق کرنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے صدیق نے سچ کہا. ایسا ہی ہوا بچپن میں اس نے بتوں کی پوجا نہیں کی بلکہ بتوں کو توڑا ہے. اور یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ قیامت کے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو میرا ساتھی بنانا. تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. صدیق دنیا میں بھی آپ کا ساتھی ہوگا قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھی ہوگا. سبحان اللہ. دنیا میں نہیں قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بچپن میں آپ میرے آقا کے ساتھ تھے, جوانی میں ساتھ تھے, بڑھاپے میں ساتھ تھے, پھر اس کے بعد سفر میں ساتھ تھے, حضر میں ساتھ تھے, اور ہجرت میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے. غار حرا میں جہاں پہ یا غار سور غالباً ہے میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے, غار سور ہے کہ وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے. سارے خطرے آپ نے موڑ لیے, یہاں تک کہ سانپ سے بھی اپنے آپ کو ڈسوایا, لیکن آپ کے عشق و مستی میں عشق و محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو محترم اسلامی بھائیو آپ اسی بات کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر آپ کا بیٹا ہے. وہ عرض کرتا ہے ابا حضور میں اسلام نہیں لایا تھا, آپ اسلام لے آئے تھے. میں آپ کا پہلا بیٹا ہوں, اسلام کا بعد میں لایا, لیکن جنگ کے دوران کئی جنگوں میں آپ شامل ہوئے, میں بھی شامل ہوا. کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے, لیکن محبت بدلی میں میں نے آپ کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے میرا باپ ہے, نہیں مارا, تلوار نہیں چلائی. تو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے عبد الرحمن اگر ایک مرتبہ بھی, کئی مرتبہ کو چھوڑو, ایک مرتبہ بھی اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں ایک لمحہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ سوچتا, تیرا سر جو ہے وہ قلم کر دیتا. کیوں کہ اس وقت تو میرے آقا علیہ السلام کے مخالف سمت سے آ رہا تھا. تو میرے آقا کے مخالف سمت سے آئے تو پھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے. جیسا بھی ہم سے بن پڑے ہم اس کو اس دنیا سے واصل جہنم کر دیتے ہیں. لیکن تو شکر کر کے میرے تلوار کے نیچے نہیں آیا. اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائی, آپ اپنے بیٹے سے محبت زیادہ کرتا ہے, لیکن بیٹا اتنی محبت نہیں کرتا جتنا باپ کرتا ہے. اور ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے بھی اپنے آقا علیہ السلام اور دین سے محبت کرنے والا ہوں. میں ترجیح نہیں دیتا اس بات کو کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں, آپ کی محبت میں کوئی ایسی کمی آئے, آپ کے دین میں کوئی کمی آئے. لیکن ہم کیا ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, انہی اولاد کی وجہ سے حرام روزی کماتے ہیں, انہی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, انہی بیویوں اور دنیا کی محبت میں چہرے کو آتش پرستوں جیسا مڑا دیتے ہیں. داڑھی کیا کس کے لیے کرتے ہیں؟ آخر کوئی تو ہے ہمارے سامنے جس سے ہمیں محبت ہے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, چہرہ بھی اسی طرح بنا دیتے ہیں. اولاد کی محبت میں ہم دین کو بھول جاتے ہیں. کبھی آپ نے یہ اندازہ کیا کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے, اللہ کا کرے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گھر میں آگ لگ جائے, آپ کے 4-5 بچے سوئے ہوئے ہو, آپ کی گھر والی بیوی سوئی ہو, آپ اپنی جان کو نکال کے بھاگ جائیں, نہیں ہو سکتا, نہیں کریں گے ایسا. آپ ایک ایک بچے کو اٹھائیں گے, اٹھو بیٹا آگ لگی ہے گھر میں, بیوی کو بھی اٹھائیں گے, اٹھو, جلدی سے دروازہ کھولیں گے اور گھر سے باہر لے کے جائیں گے, اور 112 والوں کو بلائیں گے کہ آئے جی ہمارے گھر میں آگ لگی, اس کو بجھائیں.
کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. کوشش کریں گے جان کو نشاور کر کے چھوٹے بچے اور سب بچوں کو بڑوں کو اس آگ سے بچائیں گے. تو اس وقت ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے ہماری اولاد سوئی ہوتی ہے. جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے ہماری اولاد کام کاج میں مصروف ہے, گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کبھی ہمیں یہ ذہن میں ہمارے نہیں آیا کہ ہم اپنے اولاد کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان والے ہو اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اپنے آپ کو بھی اس آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہے اور اپنی اولاد کو بھی. ہاں اگر بچہ سکول نہ جائے, اکیڈمی نہ جائے, یونیورسٹی نہ جائے, کام کرنے کے لیے نہ جائے اور آپ کے کام کو نہ سنبھالے تو آپ کو غصہ بہت آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو تھپڑ بھی رسید کریں, گھر سے بھی نکال دیں. تجھے شرم نہیں آتی کہ تو پڑھنے نہیں جاتا, تو کالج نہیں جاتا, تو فیکٹری میں میرا کام میرا ہم نشین نہیں بنتا. تو طرح طرح سے ہم کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارے ماتھے پہ کبھی وٹ نہیں پڑا کہ بیٹا نماز کو قضا کر دے اور اس سے سختی کر دے. پتہ نہیں ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کو موڑ لیتے ہیں, اللہ کے حبیب کو ناراضگی کو موڑ لیتے ہیں, لیکن اولاد کی ناراضگی کو ہم موڑ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ناراض ہو گیا تو ہم پر قیامت برپا ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے. آپ خود بھی دین پر عمل کرنے والے بنے پھر انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر آپ کی باتوں پہ عمل بھی کریں گی اور دین کی طرف آئے گی بھی. ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا, ایک بندے کا خود چہرہ آتش پرست ان کافروں جیسا چہرہ بنا کے دنیا میں پھرتا ہے. اولاد پھر کیا کرے گی؟ اولاد بھی کہے گی ٹھیک ہے جیسا باپ کرتا ہے ہم بھی ویسے کریں گے. اگر انسان خود دین کی طرف آئے اور اپنے اوپر دین کو مسلط کرے. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بڑھنے والے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. صحابہ کرام کا بہت نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے, اپنی اولاد کو اس طرف نہیں لاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا. میں پیروی اور سنتوں کی بات کر رہا ہوں, چہرہ مصطفیٰ کو سنت رسول اللہ کو اپنانے کی بات کر رہا ہوں. غور سے سنیے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو اپنے نبیوں سے کتنی محبت و کتنا پیار ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا بندہ, انہی جیسا لباس, انہی جیسا امامہ, انہی جیسی داڑھی, انہی جیسے تمسک یعنی مذاق کرتا تھا, مذاق اڑاتا تھا. لوگوں موسیٰ علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے ہیں, ایسے ایسا پکڑا ہوتا ہے, ایسا امامہ رکھا ہوتا ہے, ایسی داڑھی رکھی ہوئی ہے. مذاق کے طور پہ یہ ساری چیزیں اس نے اپنائی ہوئی تھی. پوری قوم میں عذاب آیا لیکن وہ واحد آدمی بچ گیا. جو ایمان والے تھے وہ بھی بچ گئے, وہ مذاق اڑانے والا کافر وہ بھی بچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, اس کی یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے تو سب سے زیادہ مجھے ستایا تھا, یہ بچ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو اس کو بلوانا چاہتا ہے کہ یہ مر جاتا, اس پر عذاب آ جاتا, لیکن اس پر اس لیے عذاب نہیں آیا کہ تیری ادائیں اس کے اندر موجود ہیں. انہیں تیری جیسے اس نے داڑھی رکھی, تیرے جیسے تیرا امامہ یہ پہنتا ہے, تیرے جیسے اس نے لباس پہنا ہوا, آسا بھی تیرے جیسے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, تیری ادائیں مجھے اس پہ نظر آتی ہیں. تو فرشتوں کو کہا کہ تمام کافروں کو عذاب میں مبتلا کرو, جس کے اندر میرے موسیٰ کی ادائیں ہیں اس کو عذاب سے بچا کر رکھو. تو اللہ کو اپنے پیغمبروں کی ادائیں کسی انسان میں موجود ہو, وہ بندہ چاہے کافر ہو, اللہ کو وہ پسند ہے, اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا. اور تو مسلمان ہے, تو کلمہ پڑھتا ہے, تو سچے دل سے نبی کو محمد رسول اللہ کہتا ہے, خاتم النبیین کہتا ہے, اور اس کے باوجود سنتوں پہ عمل نہیں کرتا. اگر کرے تو تیری شان بڑی بلند ہے, تو جنتی ہے. قیامت کے دن کے لیے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے شفاعت میرے آقا کی نصیب ہوگی, اور ہوگی انشاءاللہ. اس کے باوجود
ان انگریزوں کافروں یہود و نصارہ کی نقلیں اتارتا ہے، تھوڑا سا تو خیال کر لو، قیامت کے دن بلکہ قبر کے اندر کس نے کہا مانا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ہر رجل، یہ جو شخصیت تیرے سامنے کھڑی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ماضی استمراری ہے، کیا کہتا تھا؟ تو اس وقت تمہیں کہنا پڑے گا یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ تو میرے آقا ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ تم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، وہاں پہ گواہی تمہیں دینی پڑے گی، تیرے سامنے وہ ہستی موجود ہوگی۔ اگر تیرا دشمنان اسلام جیسا ہو، تیرا چہرہ یہود و نصارہ جیسا ہو، تو پھر وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ کچھ تو جواب دینا پڑے گا، کچھ تو وہاں پہ کہنا پڑے گا کہ کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، انداز اپناتا ہے کافروں کے۔ یہ عجیب مطلب کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ مسلمان کو سامنے بٹھا کے کبھی بندہ سوچتا بھی ہوگا، میں خود سوچتا ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ یار دنیا میں بھی میرے آقا کے صدقے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو برائیاں اس قوم کے اندر ہے بہت بڑا عذاب آ سکتا تھا لیکن نہیں آ رہا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے مرنا سب نے، کسی نے نہیں رہا دنیا میں، کوئی نہیں رہے گا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے اس وقت اگر ہمارا نقشہ یہود و نصارہ جیسا ہو، میرے آقا کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، پھر کیا کرو؟ بہرحال پیارے اسرائیل بھائیو، یہ سوچ ہر انسان، ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، جو محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس بات کو بڑے ذہن میں رکھے کہ صحابہ کرام نے کس طرح میرے آقا علیہ السلام کے دین کا ساتھ دیا، کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا، تیل کے اندر ڈالا گیا، ان پر سختی ہوئی، تلواریں چلی، ہر چیز کی قلت ہونے کی وجہ کے باوجود بھی انہوں نے کسی نے اسلام نہیں چھوڑا، کسی نے داڑھی نہیں مڈائی، کسی نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کی، بلکہ وہ اسلام پر ڈٹے رہے، دین اسلام کو اپنائے رکھا، اور دین اسلام کو اپناتے اپناتے دنیا سے کسی نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور کسی نے طبعی موت پا کر اس دنیا سے گئے اور سرفراز ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ آج لازوالی اور قحط سالی اور مہنگائی نے جو ہمیں گھیرا